اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اور یقیناً یہ میرا راستہ سیدھا ہے، لہٰذا تم اسی کی پیروی کرو اور تم دوسرے راستوں کی پیروی مت کرو، وہ تمہیں اللہ کے راستے سے الگ کر دیں گے۔ اللہ نے تمہیں اس کی تاکید کی ہے تاکہ تم پرہیزگاری اختیار کرو۔ علی بن ابو طلحہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا، اور تم دوسرے راستوں پر نہ چلنا، وہ تمہیں اللہ کے راستے سے الگ کر دیں گے۔ اور فرمایا سورہ شعراء میں، دین کو قائم رکھنا اور اس میں پھوٹ نہ ڈالنا۔ اس طرح کی دیگر آیات میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ جماعت کے ساتھ مل کر رہیں، اور اختلاف اور تفرقہ بازی سے اللہ تعالیٰ نے انہیں منع فرمایا ہے، اور بتایا ہے کہ تم سے پہلے لوگ دین میں لڑائی جھگڑے ہی کی وجہ سے ہلاک ہوئے تھے۔ امام احمد بن حنبل نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے ایک خط کھینچا اور فرمایا، یہ اللہ کا سیدھا راستہ ہے۔ پھر اس کے دائیں اور بائیں خط کھینچا اور فرمایا، یہ ایسے راستے ہیں، ان میں سے ہر ایک پر شیطان ہے جو اس کی طرف دعوت دے رہا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت کریمہ پڑھی، اور یقیناً یہ میرا سیدھا راستہ ہے، لہٰذا تم اسی پر چلنا اور دوسرے راستوں پر نہ چلنا کہ وہ تمہیں اللہ کے راستے سے الگ کر دیں گے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ یہ الفاظ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کی روایت کے مطابق ہیں کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے اپنے سامنے اس طرح خط کھینچا اور فرمایا، یہ اللہ کا راستہ ہے۔ پھر آپ نے 2 خط اس کے دائیں جانب اور 2 خط بائیں جانب کھینچے اور فرمایا، یہ شیطان کے راستے ہیں۔ پھر آپ نے درمیانی خط پر اپنا دست مبارک رکھا، پھر اس آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی۔ امام ابن جریر نے روایت کیا، ایک شخص نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، صراط مستقیم کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا، اس سے مراد وہ راستہ ہے جس کے ایک کنارے پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں چھوڑا تھا، اور اس کا دوسرا کنارہ جنت میں ہے، اور اس کے دائیں جانب بھی پگڈنڈیاں ہیں اور بائیں جانب بھی، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو وہاں سے گزرنے والوں کو دعوت دیتے ہیں، جس نے ان پگڈنڈیوں کو اختیار کر لیا وہ اسے جہنم میں لے جائیں گے، اور جو صراط مستقیم پر چلتا رہے وہ اسے جنت میں پہنچا دے گا۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت نواس بن سمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے صراط مستقیم کی مثال اس طرح بیان کی ہے کہ جیسے راستے کے دونوں طرف 2 دیواریں ہوں، اور ان دونوں دیواروں میں کھلے ہوئے دروازے ہوں اور دروازوں پر لٹکتے ہوئے پردے ہوں۔ راستے کے دروازے پر ایک دعوت دینے والا یہ دعوت دے رہا ہو کہ اے لوگو آؤ اور سب کے سب صراط مستقیم میں داخل ہو جاؤ، اور الگ الگ راستے اختیار نہ کرو، اور ایک دعوت دینے والا راستے کے درمیان سے بھی دعوت دیتا ہے۔ جب کوئی انسان ان میں سے کسی دروازے کو کھولنے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ کہتا ہے، ہائے تجھ پر افسوس، اسے نہ کھولو، کیونکہ اگر تم نے اسے کھولا تو اس میں داخل ہو جاؤ گے۔ پھر آپ نے اس مثال کی وضاحت کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ راستے سے مراد اسلام ہے، 2 دیواروں سے مراد اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدود ہیں، کھلے ہوئے دروازوں سے مراد وہ امور ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، راستے کے کنارے پر دائی سے مراد کتاب اللہ ہے، اور راستے کے اوپر جو دعوت دینے والا ہے اس سے مراد وہ واعظ ہے جو ہر مسلمان کے دل میں ہے۔ ارشاد الہی، تو تم اسی پر چلنا اور دوسرے رستوں پر نہ چلنا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے رستے کے لیے واحد کا لفظ استعمال کیا ہے کیونکہ حق ایک ہی ہے، اور افتراق اور اختلاف کی وجہ سے دیگر رستوں کے لیے جمع کا لفظ استعمال کیا ہے، جیسا کہ اس نے فرمایا سورہ بقرہ میں، جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کا دوست اللہ ہے کہ اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے جاتا ہے، اور جو کافر ہیں ان کے دوست شیطان ہیں کہ ان کو روشنی سے نکال کر اندھیروں میں لے جاتے ہیں، یہی لوگ اہل دوزخ ہیں کہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔
سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔